رائے راجو ایک بہت بڑا ہندو جادوگر تھا۔ لوگ اسے اپنے جانوروں کا دودھ دیا کرتے تھے، اور اگر اسے کوئی اپنے جانوروں کا دودھ کا نذرانہ نہ دیتا تو وہ اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلنے لگتا۔ ایک دن ایک غریب بڑھیا تازہ دودھ کی مٹکی لیے جا رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آواز دے کر بلا لیا کہ یہ دودھ قیمت لے کر ہمیں دے جاؤ۔ اس نے کہا کہ یہاں سے چند قدموں کے فاصلے پر رائے راجو جوگی رہتا ہے، اور یہ دودھ اسی کو ہی پہنچایا جاتا ہے، اور اگر نہ پہنچایا جائے تو جانوروں کے تھنوں سے بجائے دودھ کے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے تبسم فرما کر کہا کہ یہ دودھ ہمیں دے جاؤ تو تمہاری گائے کے دودھ میں خدا اضافہ کر دے گا۔ اس پر اس نے وہ دودھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے اس میں سے بقدر ضرورت نوش فرما کر باقی دریا میں پھینکوا دیا۔ بڑھیا نے گھر جا کر جب شام کے وقت دودھ دھونا شروع کیا تو گھر کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے، اور دودھ تھا کہ کسی طرح تھنوں میں ختم نہیں ہوتا تھا۔ جب اس بات کی خبر اس کے ہمسایہ دیہاتوں کو ہوئی تو دوسرے دن وہ بھی اپنی اپنی دودھ کی مٹکیاں لے لے کر آپ کے حضور میں حاضر ہوئے۔ آپ ہر ایک کی مٹکی میں سے تھوڑا سا دودھ لے لیتے اور باقی دریا میں پھینکوا دیتے۔ اس طرح ان سب کے مویشیوں کے دودھ میں بھی افزائش ہوتی چلی گئی، اور تمام گرد و نواح سے دودھ آنے لگا۔ اب لوگوں نے راجو جوگی کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ جب اس کو اس بات کا علم ہوا تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ تم نے ہمارا دودھ تو بند کر دیا، اب کوئی اور بھی کمال دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا، میں کوئی شعبدہ گھر نہیں بلکہ اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، اگر تم میں کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ چنانچہ اس نے اپنے کئی کرشمے دکھائے، جن میں سے آخری یہ تھا کہ وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ آپ نے اپنا نالین اس کی طرف پھینک دیا جو ہوا میں اڑنے لگا، جو ہوا میں اٹھتے ہوئے اس کے سر پر زور زور سے پڑنے لگے اور اس کو زمین پر لے آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ واپس آ کر آپ کی خدمت میں پہنچا اور آپ ہی کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور آپ ہی کے ساتھ رہنے لگا۔ چنانچہ آپ نے اس کو شیخ ہندی کا خطاب دیا اور اس کی روحانی تربیت فرماتے رہے۔ وہ بھی آخری دم تک آپ کے نہایت ہی مخلص مریدوں میں شامل رہا، اور اب اس کی اولاد ہی حضرت کے روضہ مبارک کی مجاورت کر رہی ہے۔